امریکہ کے حوالے سے ایک کینیڈا نے بیان دیا ہے کہ جناب امریکہ غنڈہ ہے اور اس کے اوپر دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ جناب آپ اپنا بیان واپس لیں. اس نے کہا جی میں اپنا بیان واپس نہیں لوں گا. ٹھیک ہے. تو وہ کینیڈا کے صدر کا کیا نام ہے, یہ بہرحال گریٹ بیان ہے اس کا. یہ تو ساری دنیا کو پتہ ہے کہ امریکہ اس وقت دنیا میں جو ہے وہ امن کی بات نہیں کر رہا. اس کو امن کی بات کرنی چاہیے, پیس کی بات کرنی چاہیے ہر جگہ. ایک وہ پوری دنیا کا جو چودھری بنا ہوا ہے, نمبردار بنا ہوا ہے, ہیڈ بنا ہوا ہے, تو اس کو چاہیے کہ وہ چودھری کی طرح اپنے علاقے گاؤں میں اچھائی کی باتیں کرے, صلح صفائی کی باتیں کرے, ویلفیئر کی باتیں کرے. ٹھیک ہے نا, یہی ہوتا ہے نا چودھری کا کردار. اور دوسرا یہ کہ پٹرول آج پھر مہنگا ہوا ہے. جماعت اسلامی کو میں روز کہتا ہوں کہ اپنا دھرنا اٹھاؤ. روز پٹرول مہنگا ہو رہا ہے, اور حکومت کو بھی شرم نہیں آتی کہ وہ روز ہی مہنگائی بڑھاتی جا رہی ہے. میرا خیال ہے کہ اب جو ہے نا وہ موٹر سائیکل چلانا بھی مشکل ہو گیا ہے, مجھے تو یہی لگتا ہے. ٹھیک ہے نا, مجھے تو یہی لگتا ہے. 1000 روپے کا 2-2.5 لیٹر پٹرول آتا ہے. 1000 روپے کا کتنا پٹرول آتا ہے؟ اور 1000 روپے کمانا آسان ہے مزدور کے لیے؟ کوئی کمانا آسان نہیں ہے مزدور کے لیے کمانا. بہت افسوس کی بات ہے کہ مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے, اور جو امن کی بات ہم کرتے ہیں لیکن امن ہمیں کہیں نظر نہیں آتا. تو پٹرول کی قیمتیں مسلسل بڑھ رہی ہیں, غریب لوگ پریشان ہیں. غریبوں کا سوچیں, کوئی ایسی سکیم نکل آئے کہ جس میں ساری دنیا ایک جیسی ہو جائے, لیکن یہ بھی میرے خیال ممکن نہیں ہے. لو جی, امریکہ اور ایران کی کہتے ہیں جی آج روس نے بھی کلیم کیا ہے کہ باقاعدہ طور پہ جنگ بندی ہو چکی ہے الحمدللہ, اور اعلان ہونا باقی ہے. اور دوسرا یہ کہ جناب ابنائے ہرمز کھلا ہے. ایران کہتا ہے میں نے کھولا ہوا ہے, امریکہ کہتا ہے میں نے کھولا ہوا ہے. اور وہاں جو آبدوزیں اور وہاں پہ جو لگائی گئی تھیں تباہ کرنے والے ہتھیار, وہ امریکہ کہتا ہے میں نے صاف کر دیا ہے. اور اب میں امریکہ کہتا ہے جی میں نے اس کے اوپر جو ہے نا وہ معاشی پابندیاں لگانی ہیں. ظاہر ہے ایرانی قوم نے کہا جی کہ ہم آپ کے بمبوں سے, جہازوں سے, آپ کے حملوں سے ہم نہیں دبنے والے. ایک بندہ بھی ہمارا نہ ہے, ہم دبنے والے نہیں ہیں. اور امریکہ نے بھی نوٹ کر لیا ہے کہ ان کو ہرانا مشکل ہے. ٹھیک ہے, تو اب امریکہ نے پھر کہہ دیا ہے جو 40 سال سے پابندیاں لگی ہوئی تھیں, 40 سال سے پابندیاں لگی ہوئی تھیں معاشی پابندیاں, وہ دوبارہ انہوں نے لگا دی ہیں. اور اس کو جناب علی وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب علی اب اس کو ایسی پابندیاں لگائیں گے کہ تاریخ میں اس کی کوئی مثال نہیں ملی. ایران ان چیزوں کا عادی ہے سر جی. ایران کے اندر ہی پٹرول پیدا ہوتا ہے, ایران کے اندر ہی سبزیاں پھل پیدا ہوتی ہیں, گندم اناج ہر چیز ایران کے اندر پیدا ہوتا ہے. تو ایران بڑا رچ ملک ہے اور وہ پابندیاں سہ سکتا ہے, اور کوئی ملک اتنی پابندیاں نہیں سہ سکتا کہ 40 سال کہنا آسان ہے سر, 40 سال سے ایران کے اوپر پابندیاں ہیں. اور ابھی امریکہ نے یہ سمجھا تھا کہ جو ہی میں حملہ کرنے جاؤں گا وینزویلا کی طرح آگے کوئی ایکشن ہی نہیں ہوگا اور میرے حوالے چابیاں کر دیں گے ایران کی. لیکن ان کی یہ غلط فہمی ثابت ہوئی ہے, بلکہ ایرانی قوم اور متفق ہو گئی ہے. لاکھوں ملین مارچ ہوئے ہیں ایران میں متحد رہنے کے لیے, ملین مارچ ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, تو ایران کی جو ہے نا وہ حکومت مزید مضبوط ہوئی ہے, کمزور ہوئی ہے تو امریکہ کی حکومت کمزور ہوئی ہے. آگے ہیں جی امریکہ کے حوالے سے. السلام علیکم. آج 26 اگست اور عید میلاد النبی کا دن ہے, اور آج جناب علی پوری قوم عید میلاد النبی منا رہی ہے. اس کے اوپر بھی بات کرتے ہیں. امریکہ اور ایران, اس کے حوالے سے بھی تھوڑی سی بات کریں گے. کیا پروگرس ہے, پٹرول کی قیمتیں کدھر جا رہی ہیں. ٹھیک ہے, وزیر صحت جو ہے ان کے ڈاکٹر کمال صاحب, جن کو کمال صاحب ہیں, ڈاکٹر تو میں ویسے ہی کہہ رہا ہوں, ان کو ڈاکٹر ہونا چاہیے لیکن وہ نہیں ہے.
ان کے حوالے سے ایک پیمز ہسپتال میں سب سے بڑا حادثہ ہوا ہے وہ ہے، اور بہت افسوس کی بات ہے سر۔ ادھر سے یہ آغاز کرتے ہیں کہ آج پیمز ہسپتال اسلام آباد میں، جی اسلام آباد کوئی گاؤں کا ہسپتال نہیں ہے، وہاں آگ لگی ہے بچوں کے وارڈ میں، اور تقریباً 2 سے 3 گھنٹے کے بعد فائر بریگیڈ پہنچی ہے۔ جہاں جتنی ماڈرن ملک ہیں، امریکہ، برطانیہ، کینیڈا، وہاں 1 منٹ میں فائر بریگیڈ اور ایمبولنس پہنچتی ہے۔ یہ آپ کبھی بھی آزمائش کر کے دیکھ لیں، 1 منٹ 2 منٹ میں فائر بریگیڈ پہنچتی ہے۔ یہاں 3 گھنٹے بعد فائر بریگیڈ پہنچی ہے، 4 گھنٹے بعد پولیس پہنچی ہے۔ اس دوران وہاں وہ جو آگ لگی تھی، جو بتا رہے ہیں کہ اے سی کا سرکٹ جلنے کی وجہ سے ہوا ہے، اس میں بھی ہمارا اتنا ناقص مٹیریل ہوتا ہے، تارے وغیرہ یہ وہ۔ سر جی یہ پاکستان جو ہے نا حادثوں کا پیداوار ہے، یہاں حادثے ہی ہوتے ہیں۔ روزانہ 100 بندہ ایکسیڈنٹ میں مرتا ہے پورے پاکستان میں، روزانہ۔ یہ ریکارڈ ہے، آپ سروے کر کے دیکھ لیں۔ تو پیمز ہسپتال میں جناب آگ لگی ہے 3 فلور پہ، اور وہاں چھوٹے بچے جو نومولود، گائنی وارڈ تھا، گائنی جو بچے پیدا ہوتے ہیں، جو مائیں بیچاری 9 مہینے پیٹ میں رکھ کے بچے پیدا کرتی ہیں، وہاں 15 بچے شہید ہو گئے۔ بڑے دکھ کی بات ہے، یقین کرو کتنے آرزوؤں اور تمنوں کے ساتھ بچے پیدا ہوئے ہیں، اور لوگ، ان کی مائیں بیچاری، ایک ماں تو کہہ رہی تھی کہ میں ادھر بیٹھی ہوں، میں نہیں جاتی، مجھے میرا بچہ دو۔ بہت دکھ کی بات ہے، بہت دکھ کی بات ہے۔ اور بہرحال اس میں ہم کہتے تو یہی ہے کہ اللہ کی مرضی، لیکن اس میں واپڈا کی بھی مرضی ہوتی ہے، اس میں فائر بریگیڈ کی مرضی بھی ہوتی ہے، اس میں اپنی سستیاں بھی ہوتی ہیں۔ وہاں کوئی ڈاکٹر موجود نہیں تھا، کوئی ڈاکٹر موجود نہیں تھا، ایک نرس تھی جس نے ایک بچہ اٹھایا بس، اور باقی جو ہے نا وہ بیچارے سارے ادھر زندہ جل گئے۔ کتنے دکھ کی بات ہے۔ اور سر جی آوے کا آوے ہی بگڑا ہوا ہے، یقین کرو آوے کا آوے ہی بگڑا ہوا ہے۔ وزیر صحت ہمارے کون ہے؟ وزیر صحت کو کم از کم ڈاکٹر تو ہونا چاہیے نا، کہ وہ ڈاکٹر، مجھے نہیں پتا مصطفیٰ کمال MQM کے جو وہ ڈاکٹر ہیں کہ نہیں، کبھی نام کے ساتھ انہوں نے نہیں لکھا، مجھے نہیں پتا وہ ڈاکٹر ہیں کہ نہیں، لیکن وزیر صحت کو ڈاکٹر ضرور ہونا چاہیے، تاکہ ڈاکٹروں کے مسائل کا پتہ لگے کہ بھئی کتنی آکسیجن چاہیے، کہاں کیا۔ ڈاکٹر ہونا ضروری ہے، وزیر قانون کا وکیل ہونا ضروری ہے، یہ بہت ضروری چیزیں ہیں جو ہوتی ہیں، لیکن نہیں سر جی ادھر یہ چیزیں نہیں دیکھی جاتی بالکل۔ اور استعفے وغیرہ، کوئی کہہ رہا تھا جی وزیر اعظم استعفیٰ دے، وزیر صحت استعفیٰ دے، وہ ڈاکٹر کا MS نہیں استعفیٰ دینے کو تیار، وہ کہے گا جی آگ AC سے لگی ہے۔ بڑے دکھ کی بات ہے۔ اور صبح یہ ناشتے کے ٹائم پہ ہی جب یہ دیکھا تو طبیعت خراب ہو گئی ہے، اور اس وقت کی یقین کرو ابھی جو ہے نا وہ بس غم والی کیفیت ہے، یہ صورتحال ہے۔ اللہ رحم کرے۔ اب اس میں آپ دیکھیں جو فائر بریگیڈ 3 گھنٹے کے بعد پہنچی ہے وہ کون ہے، اور بیان کیا ہو رہے ہیں؟ محسن نقوی کا بیان ہے، ہم اس دکھ کی گھڑی میں لواحقین کے ساتھ ہیں۔ تو تم کو آگ کے ساتھ ہونا چاہیے تھا، تم دشمن کا ساتھ ہو کے جو بیان دے رہے ہو، رٹے رٹائے بیان آپ کے آ جاتے ہیں کہ ہم اس دکھ کی گھڑی میں اپنا بچوں کے والدین کے ساتھ ہیں۔ کیا ساتھ ہیں آپ؟ سب ایسے لک بیزی ڈو نتھنگ، گونگلو تو مٹی جھاڑن واسطے بیان نہ دے، تیار بیان پڑے ہوتے ہیں ان کے۔ انکوائری بنا دی گئی ہے جی، آپ بنا دیں انکوائری کمیٹی ہے جی، 8 رکنی کمیٹی بنا دی گئی ہے، اب اس کے اوپر ہزاروں لاکھوں روپے لگے گا، ان کی جو میٹنگز ہوں گی، انکوائری کمیٹی بنا دی گئی ہے۔ یہ حادثے روز ادھر ہی ایسے حادثے ہوتے ہیں، اور تو کہیں دنیا میں ایسے شارٹ سرکٹ سے آگ نہیں لگتی۔
اگلی بات کرتے ہیں سر جی۔ اگلی سر جی بات یہ ہے کہ آج عید میلاد النبی کی چھٹی ہے اور اس دن ہمارے حضور پاک سرور کائنات رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے اور یہ جشن میلاد نبی منایا جاتا ہے۔ میلاد کا مطلب ہوتا ہے پیدائش، برتھ ڈے جیسے ہوتا ہے نا، میلاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد پیدائش کا دن منایا جاتا ہے۔ اس میں ہمارے آپ کو پتہ ہے کتنے گروہ بنے ہوئے ہیں، کوئی مناتا ہے کوئی نہیں مناتا، کوئی کیا کرتا ہے تو کوئی نہیں کرتا، کوئی اس کو کیا کہتا ہے تو کوئی کیا کہتا ہے، لیکن بہرحال آج بچوں کی بھی چھٹی ہے، بچوں کو بتایا جائے کہ اس دن ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اور اس لیے یہ چھٹی ہے۔ اور ہم لوگ سارے غریبوں کا مین تو ہے غریبوں کا خیال کرنا۔ ہمارا دین اسلام ہو یا کوئی دین بھی ہو، وہ غریب کی بات کرتا ہے۔ لوگ دیگیں پکا رہے ہیں اور کھانے کھلا رہے ہیں، کچھ اس میں اچھی باتیں بھی ہوتی ہیں، کچھ شوشہ شروع ہو جاتا ہے۔ کیک کوئی کاٹا گیا ہے جی، 150 پاؤنڈ کا کیک کاٹا گیا ہے، وہ بتا رہے تھے۔ بہرحال مجموعی طور پہ عوام کی بھلائی کے منصوبے ہونے چاہیے اور کوئی کسی چیز کا ضیاع نہیں ہونا چاہیے، کسی دوسرے کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے کہ آپ کے جلوسوں سے کسی کو تکلیف ہو، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہونا چاہیے۔ عوام کی بھلائی رحمت للعالمین، وہ پوری دنیا کے لیے رحمت ہے، تو آپ رحمت بن کے آئیں جناب، ہر جگہ مسکرائیں اور دنیا میں لوگوں غریبوں کو پیسے دیں، کھانا کھلائیں۔ یہی سارا ہے، یہی سارا مقصد ہے۔ پھر تو یہ چیز با مقصد ہو جاتی ہے، لیکن خالی شوشہ ہو تو پھر یہ مقصد نہیں ہوتا، پھر یہ شوشہ ہی ہوتا ہے اور ضیاع ہو جاتا ہے ہر چیز کا۔ ٹھیک ہے، بہرحال بہت لوگ مبارکباد دے رہے ہیں تو ہم بھی ان کو واپسی پہ خیر مبارک کہہ رہے ہیں سب کو۔ بہرحال جو منا رہے ہیں ان کو بھی عید مبارک ہو، جو نہیں منا رہے وہ بھی جو ہے نا ان کو بھی حضور پاک کی آمد کی تو سب کو خوشی ہے، سب کو خوشی ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن ہمارے اپنے یہ فرقے بنے ہوئے ہیں، ہم اس کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتے۔